سب سے پہلی گزارش تجھے ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یاروں کو، اپنے اہل بیت کو ایسا رنگا ہے کہ ان میں سے کسی ایک کی شان پر کوئی کتاب پڑھیں ایسا لگتا ہے اس جیسا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔ لیکن جب ہم سب کی شانیں اکٹھی کر کے اور سارے کا سارا دلائل کا مجموعہ سامنے رکھتے ہیں تو جو صورتحال سامنے آتی ہے اس کا میں مختصر سا نقشہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ آقا نے اپنے غلاموں میں سے ہر ایک کو ایسی ایسی شان سے نوازا ہے کہ جو شان ایک میں ہے وہ شان دوسرے میں نہیں ہے۔ اس پوری امت میں تمام صحابہ کرام میں ایک صحابی ایسے ہیں، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، جن کا نام قرآن میں ہے، نام لقب نہیں، نیم اٹسیلف، زید ان کا لفظ 22ویں سپارے میں زید بن حارثہ کا نام موجود ہے۔ یہ واحد صحابی ہیں، یہ شان اور کسی کو عطا نہیں ہے۔ اسی طرح ایک صحابی ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، یہ واحد صحابی ہیں، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ اس امت میں اللہ کی راہ میں سب سے پہلا تیر اگر چلایا ہے تو سعد بن ابی وقاص نے چلایا۔ اور اسی بخاری میں ایک اور حدیث ہے، جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف پہنچے ہجرت فرما کر تو آپ نے فرمایا کوئی صالح آدمی ہوتا جو رات کو میرا پہرا دیتا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور نے ہتھیاروں کی چھن چھناہٹ سنی، فرمایا یہ کون آیا ہے؟ عرض کیا حضور آپ نے حکم فرمایا تھا میں سعد بن ابی وقاص ہوں، گھر سے ہتھیار لے کے سرکار کا پہرا دینے والا۔ یہ اس امت میں آقا کا سب سے پہلا پہرے دار ہے، حدیث بخاری میں ہے۔ ایک صحابی حضرت زبیر بن عوام، حضور کے پھپھی زاد ہیں، صدیق اکبر کے داماد ہیں۔ حضرت زبیر بن عوام واحد صحابی ہیں کہ ایک کافر لوہے کا لباس پہن کر میدان جنگ میں اترا، یہ حدیث بھی بخاری میں ہے۔ حضرت زبیر بن عوام نے اس کے لوہے کے پورے ملبوس ہونے کے باوجود دیکھ کر اس کی آنکھ میں نیزہ مارا، اسے قتل کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اتنا خوش ہوئے کہ وہ یادگار نیزہ حضور نے حضرت زبیر بن عوام سے مانگ لیا اور وہ ہمیشہ حضور کے ساتھ رہا، پاس رہا، اور حضور کے بعد صدیق اکبر، پھر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، پھر مولا مرتضیٰ، پھر حضرت عبداللہ بن زبیر کے پاس رہا۔ یہ حدیث کہاں ہے؟ یہ بھی بخاری شریف میں۔ میں حوالے ساتھ اس لیے دے رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ یہ کچی پکی باتیں ہوں گی، کوئی ڈائجسٹ پڑھ رہا ہوگا۔ اچھا میں نے یادگار نیزہ کیوں کہا ہے؟ ہم وہ نہیں ہیں کہ صحابہ اور اہل بیت کی چیزیں حضور کے لیے تبرک بنا دیں، صحابہ اور اہل بیت میں سے کسی کو حضور کا مشکل کشا کہہ دیں، نہیں، آقا آقا ہیں۔ آقا کسی سے کوئی چیز ایسی طلب فرمائیں گے تو وہ تبرک کے طور پر نہیں بلکہ یادگار کے طور پر۔ ہم ادب والے ہیں۔ اسی طرح ایک صحابی حضرت حرام بن ملحان، یہ بھی بخاری میں حدیث ہے۔ سیدنا حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیر معونہ کی جنگ میں زخمی ہو گئے، انہی زخموں سے شہید ہوئے۔ جب زخمی حالت میں تھے تو ذرا توجہ سے دیکھنا، اپنے زخموں سے خون اٹھاتے ہیں، خون کی لپ بھرتے ہیں، چلو بھرتے ہیں، اپنے چہرے پہ گراتے ہیں، خون اٹھا اٹھا کے چہرے پہ گرا رہے ہیں۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، 4092 نمبر ہے۔ اور کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں فزت ورب الکعبہ، فزت ورب الکعبہ، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ سب سے پہلا صحابی ہے جس کی زبان پر یہ الفاظ آئے ہیں، حضور کے زمانے میں آئے۔ ایک اور حدیث سنیے، ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث، خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، اور اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے، اس کے ہاتھ پر خیبر فتح ہوگا۔ ساری رات صحابہ کرام انتظار کرتے رہے، شاید یہ عزت مجھے ملے، لیکن صبح حضور نے فرمایا علی کہاں ہے؟ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح خیبر کی عزت خصوصیت سے عطا ہوئی، یہ اعزاز اور کسی کو نصیب نہ ہو سکا۔ اسی طرح یہی بخاری اور مسلم، انہی دو کتابوں میں ایک حدیث، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نجران سے لوگ حاضر خدمت ہوئے، حضور ہمیں ایسا امین عطا فرمائیے، ایک بندہ چاہیے ہمیں اپنے علاقے میں کام کرنے کے لیے جو امین ہو۔ حدیث بخاری مسلم ہے۔ آقا نے فرمایا میں کل تمہیں وہ بندہ دوں گا، لَأَبْعَثَنَّ مَعَكُمْ رَجُلًا أَمِينًا حَقَّ أَمِينٍ، کل میں تمہارے ساتھ ایک بندہ بھیجوں گا، ایسا بندہ بھیجوں گا جو ایسا امین ہے جیسے امین ہونے کا حق ہے۔
اچھا یہاں بھی وہ فتح خیبر والے واقعے کی طرح یہاں بھی ساری رات صحابہ اکرام اٹھ اٹھ کر انتظار کرتے رہے کہ شاید یہ عزت مجھے ملے، لیکن صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو عبیدہ بن جراح کہاں ہے، انہیں بلایا جائے، اور امین الامت کا لقب انہیں عطا ہوا اور انہیں نجران کے لوگوں کے ساتھ رخصت کر دیا گیا۔ یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہم ایک حدیث پکڑ لیتے ہیں تو اس طرح کی بے شمار حدیثیں ہوتی ہیں، اور اہل سنت اور ادب والا وہ ہے جو کسی ایک ہستی کی شان بیان کرتے وقت دوسروں کی شانوں کو فراموش نہیں کرتا۔ اسی بخاری میں ایک اور حدیث ہے، صرف ایک مرتبہ میں ترمذی میں گیا ہوں، ورنہ سب حدیثیں بخاری سے آ رہی ہیں۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، حضرت اسامہ بن زید کا لشکر روانہ ہو چکا تھا۔ جب لشکر تیار ہو رہا تھا تو آقا کو کچھ احباب نے عرض کیا، حضور یہ نوجوان ہے، یہ شاید ذمہ داری نہ نبھا سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے والد کو بھی میں نے جب بھیجا تھا تو اس وقت بھی مجھے یہی مشورہ دیا گیا تھا، اللہ کی قسم اس کا والد مجھے سب سے زیادہ پیارا تھا، اور اب یہ اس کے والد کے بعد مجھے سب سے زیادہ پیارا تھا۔ اس کا والد مجھے سب سے زیادہ پیارا تھا، اپنے والد کے بعد یہ مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے۔ یہ حدیث بھی بخاری شریف میں۔ یہ الگ الگ ٹھاٹھے ہیں۔ سنی کسی کی شان بیان کرتے وقت بخل کا کام نہیں دکھاتا، کھلے دل کا مظاہرہ کرتا ہے، اور اس کانٹ چھانٹ نے نقصان کیا ہوا، سلیکشن اور ڈیٹیکشن اور ایبڈیکیشن اس نے کام خراب کیا ہوا۔